السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے غزوہ احد سے متعلق کچھ اسباق چل رہے تھے کہ سیرت سے متعلق اسباق چل رہے تھے، اور سیرت کے اسباق میں مضمون پہنچا تھا غزوہ احد تک۔ غزوہ احد سے متعلق کچھ تفصیلات گزشتہ اسباق میں گزر چکی ہے، تقریباً 4 پارٹ ہو چکے ہیں، اسی کا آج 5واں پارٹ ہے۔ اس سے پہلے والا جو سبق تھا وہ یہاں پہ ختم ہوا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یہاں تک معاملہ پہنچا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو ایسی جاں بازی کے ساتھ لڑے کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ جن صحابہ کرام نے ایسی پامردی کے ساتھ میں لڑائی کی، انہی جاں فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مشہور ہے حضرت حنظلہ الغسیل کے نام سے، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد جو تھے وہ ابو عامر راہب، جس کا تذکرہ گزشتہ اوراق میں اور گزشتہ اسباق میں گزر چکا ہے، اور یہ ابو عامر راہب جو ہے بعد میں اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو عامر فاسق، جو لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی طرف تھا اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بہت کام کیے تھے۔ بہرحال تو اسی ابو عامر کے بیٹے تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے، بیوی کے پاس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، پہلی رات تھی۔ آواز سنتے ہی اپنی بیوی کے پاس سے نکل کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میں میدان جنگ میں اترے تو ظاہر سی بات ہے مشرکین مکہ کی صفیں چیرتے پھاڑتے مشرکین مکہ کے جو سپہ سالار تھا ابو سفیان وہاں تک جا پہنچے، قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی تو شداد بن اوس نے دیکھ لیا، اور فوراً شداد بن اوس نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جبل رمات کے نام سے، اس کا تذکرہ بھی گزشتہ اسباق میں کر چکا ہوں۔ وہاں جبل رمات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو متعین کیا تھا۔ وہ جو تیر انداز صحابہ کرام تھے تو انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے جو مشرکین مکہ کا لشکر آیا تھا تو ان لوگوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے یہ جبل رمات پر جو صحابہ کرام تھے ان کو توڑ کر مسلمانوں تک پہنچنے کی بہت مرتبہ کوشش کی، بہت مرتبہ 3 مرتبہ پیچھے سے حملے کیے، جبل رمات والے لوگوں کو ختم کر کے پھر وہاں سے مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے 3 مرتبہ، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کر دیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے، تینوں حملے۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں۔ گویا ایسا تھا کہ 3000 مشرکین کو 700 مسلمان نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ مسلمان 700 تھے، مشرکین 3000 تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ 3000 مشرکین کو 700 مسلمانوں سے سامنا نہیں ہے، 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ اور یہاں مسلمان تھے کہ وہ ایمان و یقین، جاں بازی اور شجاعت
کی بہت بلند تصویر بن کر کام کر رہے تھے۔ جب قریش مکہ نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی ساری طاقت صرف کر دی، اس کے باوجود مجبوری اور بے بسی انہوں نے محسوس کی، اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے ہاتھ سے جو جھنڈا گرا تھا، جس کی تفصیل گزشتہ اسبق میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جھنڈا پہلے کس کے ہاتھ میں تھا، پھر کس کے ہاتھ میں آیا، پھر کس کے ہاتھ میں آیا، اخیر میں اس قبیلے کا غلام تھا ثواب، اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، اور اس کے قتل ہونے کے بعد جھنڈا پڑا ہی رہا۔ کسی کو اس جھنڈے کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی، کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اس کو بلند کرے تاکہ مجمع کے اندر اور پھر سے گرمی پیدا ہو جائے۔ نہیں، گرے ہوئے جھنڈے کو اٹھا بھی نہیں سکے، انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا مشرکین مکہ نے، اور بالکل فرار کی راہ اختیار کر لی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر کے والد نے، کہ واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، پنڈلیاں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہے، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین مکہ سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ عورتیں جو پاؤں میں پازیب پہنتی ہیں، ان کی پازیبی بھی دکھائی دے رہی تھی، اور اس بھگدڑ کے عالم میں جو مسلمان صحابہ کرام تھے وہ مشرکین مکہ کے اوپر تلوار چلاتے اور ان لوگوں کا مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ تو یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل واضح فتح نصیب فرما دی، واضح۔ لیکن بس اسی وقت میں جب کہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح لکھ رہا تھا، بس اسی وقت میں تیر اندازوں کی جو اکثریت ہے ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جبل رمات پر جن 50 صحابہ کرام کو تیر اندازی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، ان لوگوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ ان کی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پورا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو بہت شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو ہیبت ملی تھی وہ جاتی رہی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ تیر اندازوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا جبل رمات پر، اور حضور نے یہ واضح کر دیا تھا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تمہیں یہاں سے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اتنے سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب ان 50 صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے یہ دشمن کا مال غنیمت لے رہے ہیں، مسلمان دشمن کا مال غنیمت لے رہے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ تو بھاگ رہا ہے، تو اب ایسے وقت میں ان صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ چلو بھئی اب غنیمت تمہارے ساتھی غنیمت لے رہے، تم بھی غنیمت لینے کے اندر شامل ہو جاؤ، تمہارے ساتھی جیت گئے ہیں، اب انتظار کس بات کا۔ جب یہ آواز اٹھنے لگی تو ان 50 صحابہ کرام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو امیر مقرر کیا تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کوئی کان نہ دھرے اور یہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے، ضرور۔ یہ بات صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے۔ چنانچہ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے
اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا کے شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پیٹھ جو ہے نا خالی ہو گئی، اس لیے کہ یہ جو جبل رومات تھا یہ گویا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی پیٹھ تھا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 صحابہ کرام کو مقرر ہی اس لیے کیا تھا کہ یہاں پیچھے سے پورا راستہ خالی تھا مشرکین کے آنے کے لیے۔ اگر یہاں پہ 50 لوگ نہ ہوتے تو بہت پہلے ہی پیچھے سے مشرکین آ گئے ہوتے۔ اب جب پیٹھ خالی ہو گئی اور وہاں پہ صرف 10 صحابہ کرام رہ گئے، عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 9 ساتھی، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی کہ واپس آ جاؤ، یا پھر ہم اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ وہ لوگ ڈٹے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے، وہ کافی بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابھی وہ مشرکین مکہ کی طرف سے بہت اہم کمانڈر بن کر آئے تھے، اور وہ اس سے پہلے 3 مرتبہ اس مورچے کو ختم کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا، اچانک ان کی نگاہ پڑی کہ بھئی یہاں تو پورا راستہ خالی ہو چکا ہے، تو نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پیٹھ پر جا پہنچے، اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا بالکل صفایا کر دیا۔ اتنے بڑے لشکر کے سامنے 10 لوگ کیا معنی رکھتے ہیں، ان سب کا صفایا کر کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہ سواروں نے ایک نعرے تکبیر بھی بلند کیا، جس سے شکست کھانے والے جو مشرکین مکہ تھے ان کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا کہ بھئی کوئی نئی تبدیلی ہوئی ہے، اور وہ بھی پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں پر ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت تھی، عمرہ بنت علقمہ، وہ لپکی اور لپک کر زمین پر ان کا جو پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا تھا اسے اٹھا لیا۔ بس پھر کیا ہے، جھنڈا جو ہے یہ میدان جنگ میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ہی مشرکین مکہ نے دیکھا کہ بھئی ہمارا جھنڈا پھر سے اوپر آ چکا ہے، پھر کیا تھا، جتنے بکھرے ہوئے مشرکین تھے وہ سارے کے سارے اس عورت کے گرد اور جھنڈے کے گرد سمٹنے لگے، اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، دوسرے نے تیسرے کو آواز دی، تیسرے نے چوتھے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے پھر سے مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے، اور دوبارہ سے جم کر لڑائی شروع ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان آگے پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، گویا کہ یہ سمجھ لو کہ چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پڑ گئے مسلمان۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کرام کی مختصر سی نفری کے ساتھ تشریف فرما تھے، باقی افراتفری کے اندر سب یہاں وہاں ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کرام کی نفری کے ساتھ موجود تھے۔ مسلمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ جو دوبارہ جنگ شروع ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دکھائی دیا کہ بھی یہ خالد بن ولید جو ہے نا یہ شہ سواروں کو لے کر آ گیا ہے۔ اب اس وقت میں کیا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کرام کے ساتھ میں ہیں، باقی اب مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، مشرکین کو پتہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں پر ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے، 2 ہی راستے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر چاروں طرف سے مشرکین کے نرغے میں آ گیا ہے ان کو ان کی قسمت پر چھوڑ دیتے۔ ایک راستہ تو یہ تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک معتد بھی تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے، اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ یعنی یا تو پیچھے ہٹ جاتے اور نکل جاتے، صحابہ کرام کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، یا پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کو بلاتے کہ نہیں بھائی دوبارہ آؤ، دوبارہ ہم لوگ اپنا دفاع کریں گے، بچاؤ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو فیصلہ کیا
یہ حضور کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت اور بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچا کر بھاگے نہیں، بلکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی کہ چلو بھئی میں بچ جاتا ہوں، دوسروں کا جو ہو نہیں، اپنی جان خطرے میں ڈالوں گا، لیکن میرے جو ساتھی لڑ رہے ہیں ان کو بھی میں بغیر کسی اس کے جانے نہیں دوں گا، ان کی جان کو بچانے کا فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھا تو دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا۔ کیا کہا کہ اے اللہ کے بندو، یہاں دیکھو، یہاں مطلب اشارہ تھا کہ میں یہاں پر ہوں، میرے پاس میں آ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آواز تھی، حضور جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین مکہ تک پہنچ جائے گی، اس لیے کہ مشرکین مکہ اس وقت حضور کے قریب تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمان کافی دور تھے، مشرکین قریب تھے۔ حضور جانتے تھے کہ میں آواز لگاؤں گا تو مسلمانوں کو تو بعد میں پتہ چلے گا، پہلے ان مشرکین کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں پر ہوں۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ مسلمانوں تک آواز بعد میں پہنچی، پہلے ان مشرکین تک پہنچ گئی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھئی یہیں پہ موجود ہے، لہذا مشرکین مکہ کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور باقی جو مشرکین مکہ کے شہسوار تھے انہوں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ گویا کہ یہ دو محاذ ہو گئے، ایک مشرکین مکہ کے ایک جتھے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اور دوسرے جتھے نے دوسری طرف جا کے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ یہ دونوں محاذ کی تفصیلات تھوڑی سی سنیں تو آپ کو اندازہ لگے گا۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو مسلمانوں کا جو ایک لشکر تھا وہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے تو میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی، چلو بھئی اپنی جان بچا لو۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ تو ایک گروہ تو یہ تھا، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو بھاگ کر مدینہ میں چلے گئے، کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، ایک گروہ تو یہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین مکہ کے ساتھ بالکل گڑبڑ ہو گیا، یعنی ایک لشکر تو اپنی جان بچا کے نکل گیا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کا جو دوسرا لشکر تھا وہ پیچھے پلٹا تو مشرکین مکہ کے ساتھ بالکل گڑبڑ ہو گیا، اور ایک کو دوسرے کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کون مشرکین کی طرف سے ہے، کون صحابہ کرام کی طرف سے ہے۔ اسی وقت میں اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان شہید ہوئے اسی موقع پر، کیونکہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ صحابہ کی طرف سے کون ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے کون ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے 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 دیکھو۔ تو جب ابلیس نے آواز لگائی تو اس پر اگلی صف پیچھے کی طرف پلٹی اور پچھلی صف سے گتھی ہو گئی۔ اب وہ جو گتھمت ہو گیا تو اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو رہا۔ حضرت حذیفہ یہ بھی صحابی، ان کے والد یمان یہ بھی صحابی، اور یمان پر حملہ کرنے والے بھی صحابہ کرام ہی تھے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے بندو میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہیں روکا، یہاں تک کہ انہیں مار دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے، اللہ سے جا ملے، بہت نرم دل تھے۔ حالانکہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں اپنے والد کو قتل ہوتا دیکھ کر ایک کیسا جوش انسان کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اتنا ہی کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے، اس لیے کہ جن لوگوں نے شہید کیا تو وہ بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر تھا،
بہرحال اس گروہ، یہ جو دوسرا گروہ تھا، اس کی صفوں میں انتہائی سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران اور سرگردہ تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب جائیں تو کدھر جائیں۔ بس یہی بدنظمی چل رہی تھی کہ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ بھئی محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ کسی نے آواز لگائی۔ ایک طرف تو سخت انتشار تھا، بدنظمی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اور اسی میں ایک اتنی خطرناک اور غمگین خبر کان سے پڑی کہ بھئی محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس خبر سے جو رہا سہا ہوش تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بعض نے تو لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور بالکل ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ بھئی جو عبداللہ بن ابی ہے منافقین کا سردار، اس سے مل کر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ابو سفیان سے بات کرے اور ہمارے لیے امان طلب کرے۔ یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہاں، پہلا گروہ تو گیا اور اپنی جان بچا لیا، جو دوسرا گروہ تھا یہ پورا گڑمڑ ہو گیا مشرکین مکہ کے ساتھ میں، اور ان میں یہ ساری بدنظمی پھیلی ہوئی۔ تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو بھئی ہم عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ ابو سفیان سے ہمارے لیے امان طلب کر دیں۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوئی۔ تو حضرت انس بن نضر نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے۔ تو حضرت انس نے پوچھا کہ بھئی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ بھئی اللہ کے رسول تو قتل کر دیے گئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اب حضور کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کرو گے کیا؟ چلو اٹھو، جس چیز پر اللہ کے رسول نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو اور ان کے ساتھ جا ملو۔ بہت آسان راستہ ہے۔ اس کے بعد انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے براءت اختیار کرتا ہوں۔ یہ کہا اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت انس کی ملاقات ہوئی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سعد بن معاذ نے پوچھا کہ ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ یہ ابو عمر جو ہے یہ انس بن نضر کی کنیت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آہا آہا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں، یہ احد کے اس طرف سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں مجھے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد انس بن نضر کو پہچانا بھی نہیں جا سکا، اس لیے کہ ان کے جسم کے اوپر نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے، 80 سے زیادہ۔ انس کی بہن تھی، انہوں نے انگلیوں کے پور سے پہچانا کہ یہ ہے میرا بھائی انس، یہ ہے میرا بھائی انس۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے ثابت بن دحدح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ دیکھو، اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح اور مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد سے خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہوئے۔ ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی طرح ان کے دوسرے رفقا بھی لڑتے لڑتے اللہ کے یہاں پیارے ہو گئے۔ اسی دوران ایک مہاجر صحابی تھے، ان کا ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزر ہوا، جو انصاری صحابی بالکل خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا، بھائی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا، اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر ابو سفیان سے امن طلب کرنے کی جو بات سوچ رہے تھے، اس کے بجائے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین مکہ کا جو سیلاب تھا اس سے ٹکرا کر
ان کا گھیرا توڑنے اور قیادت کا جو مرکز ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے. بس کھڑے ہو جاؤ اور حضور کے ارد گرد جو صحابہ کرام ہیں بس ان کے ساتھ میں جا ملو. اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے قتل کی خبر جو ہے وہ صرف جھوٹ اور گھڑت تھی, کوئی حقیقت نہیں تھی. اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی. چنانچہ وہ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے سے نکلے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے. یہ دوسرا گروہ تھا. تیسرا گروہ اسلامی لشکر کا کون سا تھا؟ تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف اللہ کے رسول کی فکر تھی. یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا. ڈائریکٹ حضور کی فکر تھی ان کو, یہ لوگ حضور کی طرف پڑھتے. ان میں سر فہرست کون کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ مقاتلین کی بالکل صف اول میں بھی سب سے آگے تھے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آگے آ گئے. بس اب معاملہ پہنچا کہاں تک کہ جو باقی ماندہ مسلمانوں کا طبقہ تھا وہ سارا کے سارا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنے مشرکین کا گھیراؤ تھا اس کو توڑ کر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہے ہیں. یہاں تک اس ہفتے کا سبق یہاں تک رکھیں. اس کے بعد کا سبق انشاءاللہ اگلے مضمون کے اندر میں بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.